نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی دعا کو بیان کیا ہے۔ اس دعا میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ دعا کس موقع پر بیان کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کس ضمن میں اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب سیدنا عمران کی زوجہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جب میرے ہاں اولاد ہو جائے گی تو میں وہ تیرے لیے وقف کر دوں گی، یعنی اس دور کی جو مسجد تھی، جو عبادت گاہ تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا تو میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور اللہ سے کہنے لگی فتقبل منی، میری طرف سے وہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو ہی بے شک سننے والا اور بہت علم والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو ولادت میں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، جن کا نام سیدہ مریم علیہ السلام ہے۔ تو کہنے لگی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ بہتر جانتا ہے جو ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے اس کی بیٹی دینے میں کیا حکمتیں ہیں، وہ رب ہی جانتا ہے۔ لیکن کہنے لگی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بیٹا جس طرح خدمت کر سکتا ہے جم کر، وہ کیفیت بیٹی میں شاید نہ ہو، وہ نازک ہوتی ہے، وہ اس طرح مسجد کی اس عبادت خانے کی خدمت نہ کر سکے جس طرح لڑکا کر سکتا ہے۔ پھر کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اور جب مریم رکھ دیا تو چونکہ وہ نظر مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو میں رب کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جب اللہ نے بیٹی دی تو اپنا وہ وعدہ پھر بھی پورا کیا اور اس کو اس معبد کے لیے، عبادت خانے کے لیے وقف کر دیا۔ سیدنا زکریا جو اس وقت نبی تھے، ان کی کفالت میں انہیں دیا گیا کہ تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ ان کے ذمہ ہے۔ سیدنا زکریا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی کفالت کریں گے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے۔ تو انہیں مسجد میں ٹھہرا دیا گیا، ایک کمرہ بنا دیا گیا، ایک حجرہ بنا دیا گیا جہاں سیدہ مریم پڑھائی لکھائی بھی کریں، دین بھی سیکھیں سیدنا زکریا سے، اور وہیں پر عبادت وغیرہ بھی کریں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام جب وہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس پھل فروٹ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہاں دیکھتے کہ رزق موجود ہے پہلے سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایسے پھل موجود ہوتے تھے جو بے موسم، ابھی موسم نہیں ہے ان پھلوں کا، لیکن ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں وہ موجود ہے پھل۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سارا پھل فروٹ دنیا میں ایک ہی جگہ نہیں اگتا، بلکہ گرم علاقوں کا پھل الگ ہوتا ہے، ٹھنڈے علاقوں کا الگ ہوتا ہے، اس کو لانے لے جانے میں ہی بہت عرصہ لگ جاتا ہے، اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا اس دور میں کہ فریج ہو، اس کو جو ہے سیو کر کے پھر پہنچا دیں ادھر سے ادھر۔
یہ سارے وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ انہیں مختلف قسم کے پھل پہلے سے مہیا فرما دیتا تھا۔ تو سیدنا زکریہ علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ قالت ھو من عند اللہ، وہ فرماتی یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ یہاں پر رزق اور بغیر حساب کے رزق سے کیا باتیں مراد ہیں، ان میں سے چند باتیں ذکر کیے دیتا ہوں۔ بغیر حساب کے رزق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں گن کر نہیں دیتا بلکہ بغیر گنے دے دیتا ہے، کیونکہ انسان کی تو فطرت ہے، انسان کچھ دیتا ہے یا اپنا کچھ خرچ کرتا ہے تو گن گن کے کرتا ہے کہ میری آمدنی اتنی ہے، اس میں سے میں اتنا خرچ کر دوں تو اتنا بچے گا یا یہ سب چلا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس بہت بڑا خزانہ بھی ہو پھر بھی وہ اپنی سیونگ دیکھتا ہے کہ پیچھے میرے پاس کتنا بچا ہوا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ انہیں بغیر حساب کے دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بہت متقی ہوگا اللہ اسی کو دے گا، اللہ گناہگاروں کو بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی منشا اور قدرت پر منحصر ہے۔ اللہ نے فرعون کو بادشاہت دے دی اور وہیں ایک نیک سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، تو نیک اور برے دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں برے لوگوں کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ انہیں دربدر ہونا پڑا، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعے بھی موجود ہیں کہ خود پیارے نبی علیہ السلام کو اپنا علاقہ مکہ چھوڑنا پڑا، سیدنا ابراہیم کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی پر آزمائش آ گئے تو نعوذ باللہ ہم کہیں یہ گناہگار آدمی ہے اس لیے اللہ نے اس کے اوپر آزمائشیں بھیجی ہیں، بلکہ اللہ کی آزمائش اللہ جس طرح چاہتا ہے جس پر ڈالتا ہے۔ کسی کو دے دیا تو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رب اس سے بہت خوش ہے اس لیے نواز رہا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دے کر آزمایا ہے، اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے، جس کو اللہ نے عطا نہیں کیا اس لیول پر، اس کی بھی آزمائش ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ تو یہ ناراضگی کا وہ نہیں ہے عنصر اس میں کہ اللہ ناراض ہے تو پھر کچھ نہیں دیتا اور اللہ راضی ہے تو سب کچھ دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بغیر حساب کے ایک اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بغیر حساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ رزق انسان کو ایسی جگہ سے مہیا فرماتا ہے جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ انسان نے سوچا کچھ ہوتا ہے کہ آمدنی اتنی ہوگی، لیکن کبھی اس سے دگنی ہو جاتی ہے، کبھی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ تو بغیر حساب کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس کا حساب و کتاب نہیں رکھ سکتا۔ ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق سوچ تو سکتا ہے لیکن اپنے حساب کے مطابق لا نہیں سکتا۔ یہ رب کی عطا ہوتی ہے جس کو جس طرح نواز دیں۔ بغیر حساب کے اندر اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ رزق یہ صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے۔ رزق کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمی یہ ہے کہ مال و دولت کو ہم رزق سمجھتے ہیں، جبکہ صحت بھی رزق ہے۔ اللہ کی عطا کو رزق کہتے ہیں۔ صحت بھی رزق ہے، اللہ نے عزت دی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے سہولیات عطا کی ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے، علم بھی رزق ہے۔ تو اللہ جس طرح جس کو چاہتا ہے وہ رزق مہیا کر دیتا ہے۔ کسی کو مال کی صورت میں رزق دے دیا، کسی کو علم کی صورت میں رزق دے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب صرف مال و دولت خرچ نہیں ہوتا، اللہ نے کسی کو وقت دیا ہے، وہ دوسرے کی مدد کے لیے وقت نکالتا ہے، اس رزق میں سے گویا وہ خرچ کر رہا ہے۔ کسی کو علم دیا ہے، وہ علم دوسروں کو سکھا رہا ہے، تو گویا وہ جو اللہ نے علم والا رزق اس کو دیا ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رزق کے اندر
یہ کچھ حکمتیں تھیں اور بہت ساری مفسرین نے لکھی ہیں۔ اب جب انہیں یہ جواب ملا کہ یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، رزق دیتا ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی سیدنا زکریا نے دعا کی قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر۔ طیبہ کے اندر دونوں مفہوم ہیں، ایک تو جسمانی اعتبار سے پاک صاف ہو بیماریوں سے، اور روحانی اعتبار سے بھی گناہوں سے پاک ہو، یعنی ایسا نہ ہو نافرمان قسم کا ہو، الٹا وہ وبال بن جائے والدین پر۔ تو انہوں نے دعا کی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ بہت اہم دعا ہے۔ جو بے اولاد ہیں یا جن کی اولاد ہے وہ دونوں یہ دعا پڑھیں، بے اولادوں کو اللہ اس دعا کے پڑھنے سے اولاد عطا فرماتا ہے، اور جن کو اولاد دی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک فرماتا ہے۔ اب یہ زکریا علیہ السلام یہ اس وقت دعا کر رہے ہیں جب بظاہر اسباب موجود نہیں ہیں۔ خود وہ سورہ مریم میں ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بڑھاپے کی کیفیت یہ ہے کہ میرے بال سارے سفید ہو چکے ہیں، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ تو دعا کو قبول فرماتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے مجھے نامراد لوٹایا ہو۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، نامراد کو۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے نامراد نہیں لوٹایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سیدنا زکریا کن حالات میں دعا کر رہے ہیں اور ان کی دعا کب قبول ہو رہی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ان کی اہلیہ اولاد جننے کے قابل نہیں ہے۔ وامرأتی عاقر، خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود رب سے ایک یقین، ایک امید تھی، کیونکہ رب سننے والا ہے۔ یہاں پر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ زکریا علیہ السلام پھلوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً دعا کرتے اللہ مجھے بھی پھل دے۔ جس طرح ہم کسی کی گاڑی دیکھ لیں تو فوراً دل میں چاہت ہوتی ہے یار یہ گاڑی اللہ ہمیں بھی دے دے، کسی کی کوئی آسائش دیکھیں تو وہی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ہمیں وہ مانگنا چاہیے جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں ملنا چاہیے، اور جو رب کی حکمتیں ہوں گی پھر رب وہ عطا کر دے گا۔ تو انہوں نے وہی چیز نہیں مانگی بلکہ جس چیز کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی، اور اولاد بھی اس لیے چاہیے تھی کہ ان کی دعا کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، مجھے اولاد اس لیے چاہیے تاکہ یہ تبلیغ کا سلسلہ، یہ نیک سلسلہ جاری رہے، اس لیے اولاد مانگی۔ وگرنہ بڑھاپے میں اولاد مانگنا، آج کل کے دور میں لوگ ہنسیں گے، کہیں گے بھائی کیا پتہ 2-4 سال بعد مر جاؤ پھر اولاد کون پالے گا۔ لیکن وہاں مقصد بہت عظیم تھا کہ وہ بہت برے لوگوں کے معاشرے میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرے ہاں نیک اولاد ہو تاکہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عطا کیا، انک سمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کے ذریعے آواز لگوائی اور وہ اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں عبادت فرما رہے تھے۔ کیا خوشخبری سنوائی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور اس اولاد کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے یحییٰ۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ یہ اللہ نے نام رکھا تھا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج سے پہلے کسی کا یحییٰ نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے بیٹے کا یونیک نام رکھا ہے، آج سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ تو ایسا بیٹا دے دیا۔ اب جب بیٹا اس کی خوشخبری سن لی تو کہنے لگا انا یکون لی غلام، ایک ناممکن جو ہمیں نظر آ رہا ہو وہ ہوتا ہوا نظر آئے تو ایک دم حیرت ہوتی ہے، تھوڑی سی
خوشی تو ہوتی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن حیرت بھی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، وقت بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، وامرأتی آخر، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے کہ اللہ نے ایسے ہی تمہیں اولاد دینی ہے۔ تو یہاں پر دعا کی بہت ساری حکمتوں کے اندر یہ بات بھی سمجھا دی کہ دعا کی قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ انسان رب سے مانگتا رہے، یہ نہ سوچے کہ مجھے ابھی ابھی چاہیے، ابھی ملنا چاہیے۔ رب دے دے تو اس کی عطا ہے، اس کی حکمت ہے، نہ دے تو دیر سویر ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک جگہ اولاد کے لیے ماں نے دعا کی، اللہ نے اولاد سے فوراً ملوا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے جب فرعون کے ڈر سے انہیں پانی میں صندوق میں ڈال دیا تھا اور وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا تھا تو وہ گھبرا گئیں۔ رب سے جب دعا کی تو رب نے فوراً قبول کی وہ دعا، اور سیدنا موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے وہی مامور ہو گئیں۔ لیکن وہیں دوسری جگہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے کھوئے ہوئے بیٹے یوسف کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا بچپن میں کھویا تھا اور جوانی کے بعد مل رہا ہے۔ تو یہ رب کی حکمتیں ہیں اس دعا میں، جہاں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اللہ بے اولادوں کو اس دعا کے پڑھنے سے اولاد دیتا ہے، جہاں یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنا دیتا ہے، فرما بردار بنا دیتا ہے، وہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ رب کی منشا اور قدرت جب ہوتی ہے، رب جب دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔